بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد الاقصی اور یہودیوں کی لال گائے۔ یروشلم شہر دنیا کا ایسا شہر جیسے مسلمان، یہودی اور عیسائیت تین مذاہب کے اندر ایک خاص مقام حاصل، اس شہر کا کردار قیامت کے حوالے سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یروشلم شہر مسلمانوں کے لیے اس شہر کی اہمیت، خاص کر مسجد الاقصی کا اس شہر میں موجود ہونا، جو کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تیسرا بڑا حرم مانا جاتا ہے۔ کرسچن کی محبت اس شہر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، جبکہ یہودیوں کے نزدیک اس شہر کی عظمت ان کی سب سے پہلی اور مقدس عبادت کی دیوار گریہ یہاں پر موجود ہے۔ یہودیوں کے نزدیک دیوار کے سامنے رو رو کر عبادت کرنا، دراصل وہ اپنے اس مسیح کے انتظار میں ہے جو قیامت سے پہلے آئے گا، جس کے آنے سے نہ صرف یہودی استحکام ملے گا بلکہ یہودیوں کی حکومت پوری دنیا پر قائم ہوگی۔ ہیکل سلیمانی کی سب سے پہلی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی تھی، اور بعد میں آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک خوبصورت انداز کے اندر جنات کی مدد سے تعمیر کیا، اور اس کے اندر مقدس صندوق تابوت سکینہ بھی رکھا گیا۔ یوں اسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کی نافرمانیوں اور ناشکری کی وجہ سے 2 مرتبہ اس مقام پر حملہ ہوا۔ پہلا حملہ بادشاہ بخت نصر نے، جبکہ دوسرا حملہ رومی بادشاہ ٹائٹس نے کیا، جس سے ہیکل سلیمانی 2 مرتبہ مکمل تباہ ہو گیا، اور مقدس صندوق تابوت سکینہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ یہودی قوم دنیا کے اندر دربدر ہو گئی۔ یوں اس قوم کا نہ تو کوئی وطن رہا اور نہ ٹھکانہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یروشلم کو فتح کرنے کے بعد یہاں پر مسجد الاقصی کو تعمیر کیا گیا، تو یہ شہر مسلمانوں کی سلطنت میں آ گیا، جبکہ اس سے پہلے اس شہر پر ہزاروں سالوں سے بنی اسرائیل کا قبضہ، یعنی یہودیوں کی مالکیت تھی۔ یہودی قوم کا ماننا ہے کہ جس مسیح کا یہودی انتظار کر رہے ہیں اور دیوار گریہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، وہ مسیح تب آئے گا جب مسجد الاقصی کو شہید کر کے یہاں پر تیسری بار ہیکل کو تعمیر کیا جائے گا۔ مگر اس سے پہلے یہودیوں کو 5 سرخ رنگ کی بچھیا کی قربانی کر کے اللہ کو پیش کی جائے گی، جس کے بعد ان کا مسیح دنیا میں آئے گا اور پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کر دے گا۔ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جس مسیح کا یہودی انتظار کر رہے ہیں، اس کا ذکر تورات میں آج سے 2000 سال پہلے تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اس قوم کے اندر بھیج دیا تھا، جسے اس قوم نے نعوذ باللہ دجال سمجھ کر قتل کروانے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ یہودی اب جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، وہ دراصل ان کے اس گناہ کی سزا کے طور پر اصلی دجال ظاہر ہوگا، جسے یہ لوگ اپنا مسیح سمجھتے ہوئے بادشاہ بنا لیں گے۔ یہودیوں نے 5 بچوں کی قربانی مسجد الاقصی کو شہید کر کے تیسری عالمی جنگ، یعنی جنگ ہرمادون کی تیاری مکمل کی ہوئی ہے۔ ہر جگہ غرقد کے درختوں کو لگانا شروع کر دیا ہے۔ یہی وہ واحد درخت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق یہودیوں کو پناہ دے گا۔ دوسرا، اسرائیل
کئی دہائیوں سے اس لال بچیا کو انتظار کر رہے ہیں جو کہ آج سے ہزاروں سال پہلے یہاں پر کثرت سے موجود تھی، مگر اب یا پر ناپید ہو چکی ہے۔ حالانکہ اس وقت بھی دنیا میں لال رنگ کی بچیا کو تلاش کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں۔ لال رنگ کی بچیا تو آسانی سے مل جاتی ہے، مگر یہودیوں کے مطابق تورات کے اندر لکھی گئی بچیا کی نشانی یہ ہوگی کہ یہ بچیا مکمل طور پر لال ہو، اس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ کا نہ ہو، نہ تو اس کے جسم پر کوئی نشان موجود ہو، نہ ہی اسے کوئی بیماری لگی ہو، اور نہ ہی کسی کام میں استعمال ہوئی ہو، جس کی عمر بھی 3 سال کے قریب ہو۔ اسرائیل میں اب بھی ایسی بچیاں موجود ہیں جو پیدائشی طور پر تو یہودیوں کی توقعات پر پوری اترتی ہیں، مگر بڑا ہوتے ہوتے وہ اپنا رنگ تبدیل کر جاتی ہیں، جنہیں قربانی کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ یہودی قوم بڑی تیزی سے اس گائے کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہے۔ 2022 میں یہودی ایک ایسی گائے کو تلاش کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے جب امریکن ریاست ٹیکساس کے اندر یہ 5 لال رنگ کی بچیاں مل گئیں، جو کہ ان کے تمام تر توقعات کے مطابق، یعنی یہودیوں کے مطابق، جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے تورات میں بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک لے کر یہودی قوم کا دستور تھا کہ کسی بڑے کام یا عبادت کے لیے ایسے ہی لال بچیا کی قربانی پیش کیا کرتی تھی، جبکہ قرآن کریم کے اندر اس کا رنگ شوخ پیلے رنگ کا بیان ہوتا ہے۔ جس بچیا کی تلاش یہودیوں نے لال رنگ سمجھ کر کی ہوئی ہے، وہ اصل میں پیلے رنگ کی ہے، یا اسے سرخ و پیلے رنگ کا مکسچر بھی کہا جا سکتا ہے۔ آج تک دیکھا یہی گیا ہے کہ آج سے ہزاروں سال تک پیلے رنگ کی گائے نہ تو کبھی دیکھی گئی اور نہ ہی کبھی موجود تھی، جس کا مطلب تو پھر یہی ہوا کہ قرآن پاک کے مطابق اس کا رنگ پیلے اور لال رنگ کا مکسچر تھا، جس کا ذکر کچھ یوں ہوا کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوئے قتل کا فیصلہ سنانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اس گائے کو قربان کرنے کے لیے کہا، تاکہ یہودی قوم کے دل سے بال نام مجسمے کی محبت کو ہمیشہ کے لیے نکالا جا سکے۔ اسی وجہ سے یہودی اس روایت کو سنبھالے ہوئے تو ہیں، مگر حضرت عیسیٰ کے آسمان میں اٹھائے جانے کے 70 برس بعد جب رومی بادشاہ ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا تو یہودی اپنے جانیں بچا کر تمام ملکوں میں پھیل گئے، اور اس جگہ بچ جانے والی لال گائے میں پیلے اور لال رنگ کا مکسچر پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ 1948 میں جب سے اسرائیل ملک کا وجود بنا تو پھر سے اسرائیل نے اس بچیا کی تلاش دوبارہ سے شروع کر دی۔ آخر 2018 میں پہلی بار اسرائیل سے خبر آئی کہ وہ لال رنگ کی بچیا تو مل گئی ہے، لیکن وہ ان کی توقعات پر پوری نہیں اتر رہی۔ اس کے بعد اسرائیل نے انہیں جین قتلی طور پر بھی پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر انہیں ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑا۔ آخر ایک بار پھر سے 2022 میں اسرائیل کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی جب انہیں 5 لال رنگ کی بچیاں مل گئیں، جنہیں اسرائیل لایا گیا اور ایک خفیہ مقام پر شفٹ کر کے ان کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ ان کے مالک کا بیان آیا کہ اس کے
یہ مطلوبہ جانور بالکل پرفیکٹ ہیں، نہ ان پر کبھی کوئی بیماری آئی اور نہ ہی ان سے کوئی کام لیا گیا، اور نہ ہی کرونا کے آنے سے ان کے کانوں پر کوئی ٹیکا لگا، جیسا کہ کرونا کے درمیان امریکہ میں لگائے گئے تھے۔ عمر کے لحاظ سے بھی ان بچیا کی عمریں 1.5 سے 2 سال کے درمیان ہیں، اور انہیں 3 سال کی عمر میں قربانی کے لیے پیش کیا جانا ہے۔ اگر مزید 1 سال میں ان کے اندر کوئی بیماری یا کوئی ڈیفیکٹ نہ نکلا تو بابیل کے مطابق نمبرز کی کتاب میں لکھا ہے کہ قربانی کے بعد ان بچیا کی خاک کو ہیکل کے اندر موجود پادریوں یا ربی جو کہ اس کی قربانی کرنے والا ہوگا، اس کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے استعمال کرے۔ صرف یہی تک نہیں بلکہ اس شخص نے کبھی مردار چیز کو ہاتھ تک نہ لگایا ہو اور بالکل گناہوں سے پاک ہو۔ ایسے ہی 7 ربی یہودیوں نے سلیکٹ کر رکھے ہیں۔ صرف یہودیوں کو گائے کے جوان ہونے کا انتظار ہے، جو کہ صرف 1 سال ہے۔ اس قربانی کو ماؤنٹ اولیو یعنی زیتون کا پہاڑ پہ رکھی گئی ہے، اور یہی وہی جگہ ہے جہاں سے مسجد الاقصی کا نظارہ بالکل واضح دکھائی دیتا ہے۔ یہ پہاڑ ہر جگہ سے غرق کے درختوں سے گھرا ہے۔ یہودی قوم اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ یہودیوں کی تورات کرسچن کے مطابق انجیل اور مسلمانوں کی صحیح احادیث میں واضح طور پر ایک عالمی جنگ کا اشارہ دیا گیا ہے، جو کہ حق و باطل کی واضح جنگ ہوگی، جس کا نام ہوگا ہرمالدون۔ یہ جنگ اتنی سخت جنگ ہوگی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس جنگ میں اگر کسی کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 قتل ہو جائیں گے۔ اس جنگ کا میدان بھی یروشلم ہی ہوگا، جس میں مسجد الاقصی کو ان قربانی کی بچیا کو قربان کرنے کے بعد شہید کر کے بعد تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا۔ تو مسلم سلطنتیں ایک طرف تو کفر حکومتیں دوسری طرف مد مقابل ہوں گی۔ اسی وجہ سے یہودیوں پر چھایا خوف، جسے اسرائیل مغربیوں طاقتوں کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی بھرپور کوشش جاری رکھے ہوئے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب یہودی شکست کھانے کے بعد بھاگیں گے تو یہودی اس درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے جس کا نام ہوگا غرقد، اور اسی وجہ سے یہودی قوم اس درخت کو ہر جگہ لگاتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جنگ کے لیے اونچی جگہ سب سے اہم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ وآخر دعوانا